شرعی احکام میں علت بیانی کی اہمیت. شرعی احکام میں علت بیانی کی اہمیت. میں آپ کو پہلے موضوع سمجھا دیتا ہوں کہ موضوع کیا ہے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو. موضوع یہ ہے کہ کتاب و سنت میں، قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی اوامر اور جو بھی نواہی ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے کہتے ہیں کہ ایسا کرو، اللہ تعالیٰ بندوں سے کہتے ہیں کہ ایسا مت کرو. جو اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی ہیں نہیں، تو اس میں کیا صرف تعبد ہے؟ تعبد مطلب صرف بندگی کا پہلو ہے. جیسے مثال کے طور پر گھر میں والدین یا کوئی مدرس یا کوئی بھی سرپرست کہتے ہیں کہ آپ وہاں جا کے بیٹھو، پھر کسی سے کہتے ہیں کہ آپ ادھر آ کے بیٹھ جاؤ. مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ ادھر آ کر کے بیٹھ جاؤ، بات معقول ہے نا کہ ہو سکتا ہے بات سمجھنے میں نہیں آ رہی ہوگی، سنائی نہیں دے رہی ہوگی، قریب کر رہے ہیں، لیکن کسی کو کہہ رہے ہیں کہ وہاں جا کر کے بیٹھ جاؤ. دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہم نے آپ سے کہا کہ ہم درس دے رہے ہیں، آپ لکھیں. کہنے کو ایک حکم ہے، لیکن جو حکم دیا جا رہا ہے وہ معقولۃ المعنی ہے نا، معقول المعنی ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی نا کہ کیوں لکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یا محض ایک تھوپنے والی بات ہے؟ تو اس طرح سے کتاب و سنت میں جو اوامر ہیں، جو نواہی ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے جب کسی بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ ایسا کرو، اے بندو ایسا کرو، اے مومنو ایسا کرو، ایسا مت کرو، جو اوامر اور نواہی ہیں، اس میں کیا پہلو غالب ہونا چاہیے، بلکہ کون سا اصل پہلو ہے؟ کیا صرف تعبد ہے؟ تعبد کا مطلب اللہ نے کہہ دیا تو ہم کر لیں گے، کیوں؟ ہم کو نہیں لینا دینا ہے. اللہ نے رکنے کے لیے کہا، ہم رک جائیں گے. کیا حکمت ہے اس میں؟ کیا راز ہے؟ کیا معانی ہے اس میں؟ کس وجہ سے رکنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ وہ ہم کو نہیں چاہیے. بس اللہ نے کہا، وہ ہمارے خالق ہیں، وہ ہمارے معبود برحق ہیں، وہ ہمارے رزاق ہیں، وہ مدبر کائنات ہیں. اللہ نے ہمیں پیدا کیے ہیں، ہماری موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اللہ نے کہا کہ کرو تو ہم کر لیں گے، کیوں؟ نہیں چاہیے ہم کو. اللہ نے کہا کہ رک جاؤ تو ہم رک جائیں گے، کیوں 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 والا سوال نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں تعبد. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا کتاب و سنت میں جو بھی اوامر اور نواہی ہیں، اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے دل تو تسلیم کر رہا ہے، ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھیں کہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، مقصود کیا ہے. کوئی چیز ہم کو واضح بھی ہو. میری بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ تو یہ چیز، جیسے ہم کسی سے کہیں کہ آپ میرے ساتھ چلیے، وہ پوچھے گا نہیں کہاں جانا ہے، کیوں جانا ہے، سوال آئے گا نہیں آئے گا؟ ہم کہیں گے نہیں، خاموش. ہم نے کہا نا میرے ساتھ چلو تو چلو. یہ آپ اپنے چھوٹے بچے کے لیے کر سکتے ہیں جسے بات سمجھ میں نہیں آتی ہو. ہمارا اپنا قریب بھی ہو، عاقل ہے، تو ضرور سوال کرے گا کہ کہاں جانا ہے، کیوں جانا ہے. میری بات واضح ہو گئی آپ کو؟